قائم ہونا چاہیے کہ ہر ملک میں جہاں کہیں بھی ایمان والے رہتے ہیں ان ایمان والوں کی زندگی میں یہ زندگی زندہ ہو جائے، ہر ایک کا ایمان بن جائے، ہر ایک کی زندگی میں اتباع آ جائے، ہر ایک کی زندگی میں عبادت حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، ہر ایک کی معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت بن جائے، ہر ایک کے اندر میں حلال حرام کی رعایت آ جائے، ہر ایک کے اخلاق میں بلندی آ جائے، ہر ایک کے اندر میں اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنی آخرت بنانے کا فکر پیدا ہو جائے۔ اگر یہ چیز دنیا میں وجود میں آ جاتی ہے ہر ملک کے ایمان والوں میں، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیں گے، اور پوری انسانیت جس تباہی کے رخ پر ہے، اور وہ تباہی اتنی خطرناک ہے کہ جب یہ مر کر جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے، لیکن ان کے آنسوں کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو آخرت بننے کا راستہ صرف ایمان اور اعمال کا راستہ ہے، صرف اسلام کا راستہ ہے، ساری انسانیت کا ایک ہی دین ہے، اور اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ اسی وقت میں دنیا میں قائم ہو سکتا ہے جب سب سے پہلے ایمان والے ان بنیادوں پر آئے۔ میرے محترم دوستو یہ بنیادیں امت میں زندہ ہو جائے، اس کا واحد راستہ امت کی محنت کا صحیح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے، دنیا کا ہر چھوٹا بڑا کام محنت ہی سے ہوتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتے ہی ہاتھ پیر لگانا شروع کرتا ہے، زورنا شروع کرتا ہے، بچہ رونا شروع کرتا ہے، یہ بھی ایک محنت ہے۔ پھر ہاتھ پیر لگانا شروع کرتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مبارک زندگی ہمارے اندر آ جائے، پوری امت میں آ جائے، اور دنیا کے سارے ملکوں میں ایمان والوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں انسانیت کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے اور انسانیت کی طرف اس طرف آنا آسان ہو جائے، اس لیے کہ میرے دوستو جب ایک مبارک زندگی دنیا میں قائم ہوگی تو یہ اپنے اندر میں حسن خود رکھے ہوئے ہیں، انسانیت دوڑ کر اس کی طرف آئے گی۔ جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے، پیاسا پانی کی طرف آتا ہے، دھوپ میں چلنے والا آدمی سائے کی طرف آتا ہے، ایسا ہی ساری انسانیت دین کی طرف آئے گی، اور دنیا کا کوئی بھی پروپیگنڈا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو آنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسلام کے اندر میں یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے میرے دوستو یہ زندہ ہو جائے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ محنت کا صحیح کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی ہے تو آپ دیکھو پوری دنیا میں گمراہی تھی اور جہالت ہی جہالت تھی، جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے، تو جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی۔ آپ انداز لگائیں بیت اللہ کا طواف ننگا ہوتا تھا تو آج دنیا کا کیا حال ہوگا؟ بیت اللہ جو توحید کا ایک ہی مرکز ہے اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو پوری دنیا کا کیا حال ہوگا؟ تو پوری دنیا جہالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابھی جہالت اور گمراہی دنیا سے ختم ہو جائے اور ایک مجمع ایسا بن جائے جو دنیا کے لیے نمونہ بن جائے اور جن کی زندگیوں کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آئے، اور ایک ایسا ماحول دنیا میں قائم ہو جائے کہ جس ماحول میں کوئی بھی آ کر کے دین کو سمجھنا سیکھنا چاہے تو ہفتے 2 ہفتے میں سمجھ لے سیکھ لے، اس کے لیے آپ نے امت کی محنت کا رخ صحیح کیا۔ اسی لیے آپ کو جب حکم دیا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ اور لوگوں کو اللہ انجام کار سے آگاہ کرو، اور کیا کرو؟ فرمایا رات کو ہمارے سامنے آپ کھڑے رہو۔ رات کے قیام کا حکم دیا، دین میں محنت کا حکم دیا، اور آپ نے کام شروع کیا، اور جو آپ کی محنت میں آتا چلا گیا آپ اس کو اپنی محنت میں اپنے ساتھ شریک کرتے چلے گئے، اور اس محنت میں شریک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے امت کی محنت کا رخ صحیح کیا۔ 13 سالہ مکی میں جو زندگی ہے اس میں انفرادی دعوت ہے، مکی زندگی میں انفرادی دعوت ہے، ایک ایک گھر، ایک ایک فرد تک، ان کی نادیوں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے بازاروں میں، اوقاز اور مجنہ ذی المجاز میں، موسم حج میں ایک ایک قبیلے کے پاس ایک انفرادی دعوت کا نظام آپ نے قائم فرمایا۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں آپ نے اجتماعی دعوت کا نظام قائم فرمایا، جس میں 10 سال میں آپ نے 25 سے زیادہ سفر فرمائے۔ آپ نے
انتہائی بے سر و سامانی میں، انتہائی گھر میں فاقے کی حالت میں، اور صحابہ کی انتہائی کمزوری مالی اعتبار سے حالت میں تقریباً 150 سفر کروائے۔ تو آپ نے سب سے پہلے امت کی محنت کا رخ یہ قائم فرمایا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال ایمان کے سیکھنے پر لگائیں اور ایمان کے پھیلانے پر لگائیں، اتنی لگائیں جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ دوسرا، ہر ایمان والا اپنی جان مال اللہ کی عبادت میں لگائیں تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، ہر ایمان والا اپنی جان مال کو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگائیں، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مقروضین پر۔ غرض یہ کہ جس کو جو حاجت ہے اس حاجت کے پورا کرنے میں اپنی جان مال کو لگائے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ نمبر 4، ہر ایمان والا اپنی ضرورت اور اپنے متعلقین کی ضرورت کو حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں بقدر ضرورت اپنی جانی مالی طاقت کو لگائے، اسراف سے بچ کر کے لگائے۔ یہ محنت کا یہ رخ آپ نے امت میں قائم فرمایا، اس لیے کہ اسلام میں ملنگ پنا نہیں ہے کہ یہ چھوڑ چھاڑ کر کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسلام میں نفسانیت نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، کہ ہر حال میں پیسہ آنا چاہیے، چاہے دین پر چل کر آئے، دین پر چھوڑ کر آئے، دعوت کا کام کر کے آئے، چھوڑ کر آئے، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ بھی اہل باطل کا مزاج ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ کہ زندگی کی کیا ترتیب ہوگی؟ کہ زندگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا یا دعوت کا تقاضا آ جائے گا تو اپنی خواہش کو اس کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے، حکم پورا کریں گے، تقاضے کو پورا کریں گے، اور جب دنیاوی تقاضے دین کے اور دعوت کے تقاضوں سے ٹکرائیں گے تو دنیاوی تقاضوں کو نمبر 2 کریں گے، دین کو اور دین کی محنت کو نمبر 1 پر رکھیں گے۔ چھوڑنا کسی چیز کو نہیں ہے، صرف آگے پیچھے کرنا ہے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اور جب اس قربانی کے ساتھ میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہدایت کا انعام عطا فرمائیں گے۔ قربانی پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا